حاضر مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ احزاب، اس کا دوسرا نام جنگ خندق ہے، اور اس جنگ کے ذریعے ہم صحابہ کرام کے رول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت گیم چینجر کی تھی، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی گیم چینجر کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی اس میں بھی وہ گیم چینجر کی تھی، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی معجزہ ظاہر کرنے والی تھی۔ اس طرح یعنی فائنلی بنو نذیر کے لوگ، بنو غطفان کے لوگ، قریش کے لوگ آندھی کی تیزی سے چلنے کی وجہ سے اور واپس لوٹ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد اب مدینے کے باہر سے بنو نذیر آئے تھے، بنو غطفان کے آئے تھے، قریش کے آئے تھے، لیکن اندر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ۔ وہ اللہ کے رسول سے اگریمنٹ کر چکا تھا کہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرے تو ہم دونوں کے دونوں مل کر دفاع کریں گے، ہم دونوں آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ اگریمنٹ تھا۔ لیکن جنگ خندق میں اس نے اگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، یعنی اس نے باہر کے لوگوں کی مدد کرنے کا پلان بنایا تھا، نبی سے معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن جنگ تو یہ ہار گئے، یہ واپس لوٹ کر چلے گئے۔ اب جیسے جنگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کا رسول، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی آپ کو ہتھیار نہیں رکھنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی آپ کو ہتھیار نہیں رکھنا ہے، ابھی بنو قریظہ کا حساب کتاب لینا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اگریمنٹ کو توڑ رکھا ہے۔ باہر کے لوگوں کی مدد نہ کرنے کا اگریمنٹ تھا، لیکن انہوں نے باہر کے لوگوں کی مدد کی، اگریمنٹ توڑ دیا ہے، اب ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر یہ بنو قریظہ کے قلعے کے اطراف میں محاصرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو آپ، یہ مدینے میں جتنے بھی یہودی ہوتے نا، یہ سارے کے سارے ہمیشہ قلعوں میں رہا کرتے تھے، گیٹڈ کمیونٹی کی طرح، ہمیشہ بند، کوئی آدمی آنا نہیں جانا نہیں، کوئی تھرڈ پرسن آنا نہیں جانا نہیں، اس انداز سے ان کی رہائش تھی۔ چاہے وہ بنو قینقاع ہو، بہت بڑے بڑے مالدار قبیلے، چاہے وہ بنو نذیر ہو، یہ بہت بڑے بڑے مالدار قبیلے، چاہے بنو قریظہ ہو، یہ بہت بڑے مالدار قبیلے۔ یہ مالدار بننے کی وجہ کیا تھی؟ مالدار بننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے پورے بزنس مین تھے، بڑے بڑے تاجر تھے۔ بنو قینقاع سونے کا تاجر، مطلب پورا پورا سونے کی انڈسٹری پر ان کا قبضہ، اور بنو نذیر پر پوری مطلب ایگریکلچر پر ان کی جو ہے یعنی ان کا قبضہ، جتنے بھی کھجور کے انڈسٹری تھی وہ ساری کی ساری بنو نذیر کی تھی۔ اب یہ بنو قریظہ بھی یہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، اور ان کا مین کام اسلحہ سازی، مطلب ہتھیار بنانا ان کا کام تھا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ہمیشہ گیٹڈ کمیونٹی کی طرح قلعے میں بند رہا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محاصرہ کیا، اور اندر سے لوگ یعنی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 15 دن، 20 دن، 25 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 دن کے بعد بنو قریظہ بولے ٹھیک ہے، ہم ہار گئے، ہم لوگ ہار گئے، ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہتھیار ڈال دو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا فیصلہ ہم کیا کریں گے؟ تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ نبی نہیں کریں گے۔ دیکھو آپ، ہمارا فیصلہ نبی نہیں کریں گے، مطلب ہارنے کے بعد بھی اپنے اندر وہ یعنی غرور تکبر اپنے اندر بھرا ہوا ہے، ہمارا فیصلہ نبی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور کون کریں گے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ یہاں پر ایک نیو پرسنالٹی کا انٹر ہو رہا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔
اچھا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی پرسنالٹی ہے جو مدینے کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ کفار تھے، یعنی عرب کے کفار تھے۔ اب تک ہم نے جو بات کی بنو نذیر کی بات، بنو قریظہ کی بات، بنو قینقاع کی بات، یہ سب یہودی تھے، یہودی کمیونٹی ہے، اور اس کمیونٹی کے اندر دو عرب قبیلے، مشرک قبیلے اوس اور خزرج ہیں۔ یہ بھی دو بہت دگج جو ہے قبیلے ہیں۔ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے قبول کیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے ایک سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امبیسڈر بنا کر، داعی بنا کر مدینے کو بھیجا تھا، جاؤ ہم جانے سے پہلے تم وہاں پر دعوتی کام کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی نوجوانی کی حالت میں اتنی سٹرانگ پرسنالٹی، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈسکس کرنا ہے، کیسے دعوت دینا ہے، کیسے پہنچانا ہے، اتنی زیادہ ان کا میچورٹی تھی ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اب آ کر قبیلوں کو وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کو پتا چلا کہ ایک نوجوان مکے سے آ کے وہ کو سنا رہا ہے، تلوار نکال کے آئے، آ کر کہا او نوجوان مصعب، ہم نے سنا ہے کہ تم کو سنا رہے ہو، یہاں سنانے کی ضرورت نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کو تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی۔ حضرت مصعب بن عمیر بالکل نرمی کے ساتھ، بہت ہی شائستگی کے ساتھ، ٹھیک ہے میں جاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک دو ورڈ اگر آپ سن لیں، کیونکہ آپ سردار ہیں، آپ عقل مند ہیں، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا، آپ کو تو پتا ہے، اگر غلط ہے تو پھر ضرور میں چلے جاؤں گا، دو ورڈ، کچھ ایک دو باتیں آپ سن لو۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے چند آیتیں انہوں نے سنا دیا۔ جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں سنا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، ان کی سوچ بدل گئی، اور کہا کہ نہیں، اس میں تو کچھ جان ہے، یہ باتوں میں تو کچھ جان ہے، مجھے سننا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے غور کیا اور وہاں پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا اور تسلی ہو گئی، شرع صدر ہو گیا، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، اوس قبیلے کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہا کہ اے اوس کے قبیلے والوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ سب لوگوں نے کہا سعد آپ ہمارے سردار ہیں۔ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا آپ ہمارے سمجھدار سردار ہیں، بہادر سردار ہیں، دور اندیش سردار ہیں، لہذا یہ ساری کی ساری خوبیوں کو بیان کیا۔ کہا تم سب مانتے ہو؟ ہاں ہم مانتے ہیں۔ جب تم مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم اسلام قبول کر لو، اور اگر تم نہیں کرو گے میں تم سے بات کرنے والا نہیں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم قبول کرو گے تو میں سردار رہوں گا، اگر تم قبول نہیں کرو گے میں تم سے بات بھی کرنے والا نہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سنی، وہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر جاتے ہیں، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک پرسنالٹی ایسی، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی، کردار میں، اخلاق میں، سمجھداری میں، بات چیت میں، فیصلے میں، یعنی سرداری میں، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کہ ان کے فالوورز یعنی اسلام سے پہلے بھی ان کے مکمل طور پر ان کی گرفت تھی، اسلام کے بعد بھی مکمل گرفت تھی۔ ایسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اوس قبیلے کے اور بنو قریظہ قبیلے آپس میں وہ لوگ یعنی الائنس تھے، یعنی آپس میں متحد تھے، اتحاد تھا ان کے بیچ میں۔ تو قریظہ والے سمجھے ہماری پرانے تعلقات ہیں، اوس قبیلے کے سردار سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اب فیصلہ کریں تو نرمی سے فیصلہ کریں گے، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، اور ہم جیسا چاہتے ہیں ہمارے مفاد کا فیصلہ کریں گے،
انہوں نے سوچا کہ چونکہ پرانی ہماری دوستی ہے، اس پرانی دوستی کا احسان ہم پر کریں گے اور ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے، اسی لیے انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یعنی فیصلے کو تسلیم کرنے کا آپ نے اظہار کیا. کہا ٹھیک ہے سعد کو لے کر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو لے کر آنے کا حکم دیتے ہیں، اور سعد رضی اللہ عنہ زخمی تھے. جنگ خندق میں ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ان کو اپنے گھر میں قیام کرنے نہیں دیا، بلکہ اپنی مسجد کے قریب میں خیمہ ڈالا. وہاں پر آپ نے ان کو رکھا تاکہ میں بار بار یاد کر سکوں، میں بار بار ساتھ سے ملاقات کر سکوں، میں بار بار ساتھ سے بات چیت کر سکوں. اگر گھر میں رہتے تو بار بار جانا آنا مشکل. تو اللہ کے رسول نے زخمی ہونے کے بعد کہاں رکھا؟ اپنے قریب میں رکھا تھا کہ بار بار عیادت کرے، دعا دے، بات چیت کرے، فلاں کرے فلاں کرے. نبی نے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہاں رکھا تھا. سعد بن معاذ بہت زخمی ہیں، اور زخمی حالت میں آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کو اٹھا کر لایا گیا. سعد یہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں، انہوں نے غداری کی اور انہوں نے جو ہے خلاف ورزی کی، اگریمنٹ کو توڑا. اب یہ تمہارے فیصلے کو سننا چاہ رہے ہیں. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ معاف کرنا چاہتے ہو یا کچھ پنشمنٹ دینا چاہتے ہو؟ ان کو سزا کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قریظہ کے لوگوں کو دیکھا اور آنکھیں ان کے چمک رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ سعد ہمارے پرانے دوست ہیں، لہذا ہمارے فیصلہ کریں گے، اس طرح دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں فیصلہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے بنو قریظہ کے مرد حضرات ہیں ان تمام کے تمام کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ اتنے بڑے جنگی مجرم ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے انہوں نے پلان بنایا، مسلمانوں سے غداری کی. اگر یہ حملہ کیے ہوتے تو مسلمان عورتوں کا، بچوں کا پورا تہس نہس ہو جاتا تھا. یہ جنگی غدار ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا ان کے بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. جیسے ہی فیصلہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے سعد، تم نے اللہ کا فیصلہ کیا، اللہ یہی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور تم نے صحیح فیصلہ کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ پرسنالٹی ہے جنہوں نے صرف 6 سال کی مدت میں اسلام قبول کیا، اور صرف 6 سال ہوا. اس 6 سال کی مدت میں انہوں نے اتنا بڑے بڑے کمال کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بیماری بڑھتے جا رہی تھی، زخم بڑھتے جا رہا تھا، دعا کیا اللہ اگر مشرکین کے سازشیں ختم ہو چکی ہیں تو مجھے اٹھا لے، لیکن اگر مشرکین کی سازشیں، ان کی جنگ باقی ہے، اے اللہ تم زندہ رکھنا. اس طرح کی دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ اٹھا لیتا ہے. شہید ہو جاتے ہیں اسی زخمی حالت میں، اور جنازہ جا رہا ہے تو جنازہ صحابہ کرام کہ اللہ کا رسول جنازہ ہلکا نظر آ رہا ہے، ہلکا نظر آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ سعد وہ سعد ہے جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا اب تک جتنے بھی لوگ اللہ کو پیارے ہوئے کسی کے انتقال پر عرش نہیں ہلا، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر عرش بھی ہل جاتا ہے. عرش ہل جاتا ہے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، اسلام سے پہلے بھی مقبول، اسلام کے بعد بھی مقبول. اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح اس جنگ احزاب میں رول انجام دے رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مدینے کے اندر جو بڑے بڑے یہودی قبیلے تھے، ہمیشہ سازشیں کی انہوں نے، صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، فلاں سب کچھ کیا، لیکن کسی مسلمان کو خرید نہیں سکے، کسی صحابی خرید نہیں سکے، جس کی وجہ سے اسلحہ تھا، طاقت تھی، دولت تھی، مال تھا، فوج تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کو
مطلب شکست دے نہیں سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔